بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر معراج کیا ہے اور اس سفر کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا مناظر دکھائے گئے اور اس سفر کے دوران کون سے واقعات پیش آئے، ان کی تفصیل جانتے ہیں۔ معراج ایک عربی لفظ ہے جو عرجہ سے نکلا ہے، جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے عربی میں معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، جو گویا اوپر چڑھنے کا آلہ اور واسطہ ہے۔ معراج تو اس روحانی سفر کا نام ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا گیا، جہاں بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند عالمیان کے دربار میں پیش ہوئے۔ قرآن شریف میں معراج کے متعلق جو بیان آتا ہے، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں، یعنی اس موقع پر جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نے دیکھا وہ بالکل ٹھیک اور سچ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب صافی نے اس نظارہ کے دیکھنے اور سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ یہ ایک قلبی نظارہ تھا، نہ کہ ایک جسمانی اور مادی سفر۔ معراج ایک روحانی امر تھا۔ چنانچہ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر اٹھائے جانے کا نظارہ دکھایا گیا، اس وقت آپ سو رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سونا عام لوگوں کی طرح سونا نہ تھا، بلکہ اس خاص شان نبوت سے تعلق رکھتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ تو سوتی تھی مگر دل بیدار رہتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ معراج کا نظارہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں دکھایا گیا۔ ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ معراج کے نظارے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے، اور ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص تم میں سے یہ کہے کہ معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جسمانی آنکھوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے، اس کی بات ہرگز نہ مانو۔ اور فرماتی ہیں کہ میرے تو اس خیال سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جسمانی آنکھوں سے خدا کو دیکھا تھا۔ سفر کی تفصیل۔ واقعہ معراج اسراء سے پہلے کا ہے۔ ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کے اس حصے میں جو حتیم کہلاتا ہے لیٹے ہوئے تھے، اور یکساں اور نوم کی درمیانی حالت تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ تو سوتی تھی مگر دل بیدار تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل نمودار ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب آ کر آپ کو اٹھایا اور چاہے زمزم کے پاس لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے مصفہ پانی سے اچھی طرح دھویا۔ اس کے بعد ایک سونے کی تشتری لائی گئی جو ایمان و حکمت سے لبریز تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حکمت و ایمان کا خزانہ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پھر اسی طرح بند کر دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آسمان کی طرف اٹھ گئے اور پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ دربان نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دربان نے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس پر دربان نے دروازہ کھول کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ اندر داخل ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بزرگ کو دیکھا جس نے آپ کو مخاطب ہو کر کہا، مرحبا اے صالح نبی اور اے صالح فرزند، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے سلام کیا۔ اس شخص کے دائیں اور بائیں ایک بہت بڑی تعداد میں روحوں کا سایہ پڑ رہا تھا۔ جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا تھا تو اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھتا تھا، اور جب بائیں طرف دیکھتا تو غم سے اس کا منہ اتر جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، یہ صاحب کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہیں،
اور ان کے دائیں طرف ان کی نسل میں سے اہل جنت کا سایہ پڑ رہا ہے جسے دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف اہل نار کا سایہ ہے جسے دیکھ کر وہ غم محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آگے چلے، اور دوسرے آسمان کے دروازے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی واقعہ پیش آیا، اور اس کے اندر داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو دیکھا جنہوں نے ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا کہ مرحبا اے صالح نبی اور اے صالح بھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں سلام کہا، اور جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو خالازاد بھائی تھے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر تیسرے اور چوتھے اور 5ویں آسمان میں سے گزرے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علل ترتیب حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو پایا۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت موسیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے گزرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، جس پر آواز آئی، اے موسیٰ کیوں روتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے اللہ، یہ نوجوان میرے پیچھے آیا مگر اس کی امت میری امت کی نسبت جنت میں زیادہ داخل ہوگی۔ اے میرے اللہ، میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی شخص میرے پیچھے آ کر مجھ سے آگے نکل جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان میں داخل ہوئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ بیت معمور آسمانی عبادت گاہ کا مرکز تھا، جس کے گویا ذل کے طور پر دنیا میں کعبۃ اللہ تعمیر ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اسی طرح مرحبا کہا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا، کیونکہ وہ بھی حضرت آدم کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اسی طرح سلام کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے بڑھے اور وہاں پہنچے جہاں اس وقت تک کسی بشر کا قدم نہیں پہنچا تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر بہت سے کلموں کی چلنے کی آوازیں سنی، جو گویا قضاء و قدر کی کلمیں تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے ایک بیری کا درخت نظر آیا، جو گویا زمینی تعلقات کے لیے آسمان کا آخری نقطہ تھا، اور اس کے ساتھ سے جنت ماوا شروع ہوتی تھی۔ اس بیری کے درخت کے پھل اور پتے بڑے بڑے اور عجیب و غریب قسم کے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو دیکھا تو ان پر ایک فوق البیان اور گوناگوں تجلی کا ظہور ہوا، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الفاظ میں یہ طاقت نہیں کہ انہیں بیان کر سکے۔ اس بیری کے نیچے 4 دریا بہہ رہے تھے، جن کے متعلق جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے 2 دریا تو دنیا کے ظاہری دریا نیل و فرات ہیں، اور 2 دریا باطنی ہیں جو جنت کی طرف کو بہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل اپنی اصلی شکل و صورت میں نظر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 600 پروں سے آراستہ ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائے ذوالجلال کے دربار میں پیش ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور بعض بشارات دیں، اور آخر کار خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رات دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم لے کر واپس آئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر پوچھا کہ آپ کو کیا احکام ملے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازوں کا حکم بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حکم سن کر چونک پڑے اور کہا، میں بنی اسرائیل کے ساتھ واسطہ پڑھنے کی وجہ سے صاحب تجربہ ہوں، آپ کی امت کو اتنی نمازوں کی ہرگز برداشت نہ ہوگی، پس آپ واپس جائیں اور خدا سے اس حکم میں تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ تعالیٰ نے 50 میں 10 کی کمی کر کے 40 نمازوں کا حکم دیا، مگر واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر روکا اور کہا، یہ بھی بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جا کر مزید رعایت مانگیں۔
اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اور 10 کی مزید رعایت منظور ہوئی۔ غرض اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے دربار میں گئے اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا حکم دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر روکا اور مزید رعایت کے لیے واپس جانے کا مشورہ دیا اور کہا، میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں، وہ اس سے بھی کم عبادت کو نبھا نہیں سکے، مگر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ مجھے اب واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس پر غیب سے آواز آئی، اے محمد، یہ 5 نمازیں بھی ہیں اور 50 بھی، کیونکہ ہم نے ایک نماز کے بدلے میں 10 کا اجر مقرر کر دیا ہے۔ اس طرح ہمارے بندوں سے تخفیف بھی ہو گئی اور ہمارا اصل حکم بھی قائم رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آسمانوں میں سے ہوتے ہوئے نیچے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، یعنی یہ کشف کی حالت جاتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسجد حرام میں لیٹے ہوئے ہیں۔ واقعہ معراج کی مختصر تشریح۔ معراج تو زیادہ تر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی کمالات کے اظہار کے لیے ہے۔ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب نبیوں سے آگے نکل جانا اس بات کی طرف اشارہ رکھتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے سب سے بالا و ارفع ہیں، اور نہ یہ صرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اپنے روحانی کمالات میں سب شریعتوں سے فائق و برتر ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان روحانی میں وہ خصوصیت رکھی گئی ہے جو پہلے کسی بشر کو حاصل نہیں ہوئی۔ سدرہ کے نیچے 4 بہتے ہوئے دریاؤں کو دیکھنا، جن میں 2 ظاہری دریا تھے اور 2 باطنی، اس غرض کے اظہار کے لیے تھا کہ خدا تعالیٰ کی یہ تجلیات ہر 2 صورتوں میں اثر انداز ہوں گی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ بالآخر 5 وقتہ نماز کے فرض کیے جانے کا نظارہ ہے۔ 50 سے 5 تک کی کمی کا منظور ہونا ایک نہایت لطیف روحانی نظارہ ہے، جس میں اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ اصل تعداد جو فرض کی جانے والی تھی وہ 5 ہی تھی، مگر ساتھ یہ بھی مقدر تھا کہ ان 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ملے گا۔ پھر ایک لطیف رنگ میں، جس میں ضمنی طور پر اللہ تعالیٰ کی شفقت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت کا اظہار بھی مقصود ہے، یہ تعداد گھٹا کر 5 کر دی گئی، اور باتوں باتوں میں مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہارے متعلق یہ اندیشہ کیا گیا ہے کہ تم ان 5 نمازوں کی ادائیگی میں بھی سستی نہ دکھاؤ۔